ابی طالب علیہ السلام کو سامنے بٹھایا اور فرمایا کہ جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ علی سے کر دوں۔ اور پھر آپ نے امام علی علیہ السلام کا نکاح پڑھانا شروع کر دیا اور کہا کہ اے علی، میں اپنی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا تمہارے نکاح میں دیتا ہوں، تمہیں قبول ہے؟ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مسکرا کے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، قبول ہے، اور فوراً سجدہ شکر ادا کیا اور پوری مسجد نبی خوشی سے چہک گئی۔ کچھ ایام کے بعد آپ نے امام علی علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ اے علی، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی رخصتی کا انتظام کرو۔ امام علی علیہ السلام نے دست ادب جوڑ کر کہا یا رسول اللہ، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی اور میں جا کر رخصتی کا انتظام کرتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام وہاں سے رخصت ہوئے اور درہم کا انتظام کر کے دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے حکم کی تعمیل ہو چکی ہے، اور درہم لے کر حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پیسوں میں سے کچھ بی بی ام سلمہ کو عطا کیے اور فرمایا اے ام سلمہ، جاؤ فاطمہ کو دلہن بناؤ، خوشبو خریدو، اور باقی پیسے بلال حبشی کو دیے کہ جاؤ بلال ضروریات زندگی کا کچھ سامان مہیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ بندہ پھلے نا وسلم کے حکم کے مطابق حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ایک کالی چادر، ایک کھجور کے تنوں کا تخت، ایک کھجور کی چھال اور ایک بھیڑ کی کھال کی بنی ہوئی چٹائی لے کر آئے اور 4 تکیے، ایک اونی چادر، ایک چکی، ایک مشک، ایک دودھ کا پیالہ، ایک پانی کا پیالہ اور ایک سبز رنگ کا مٹکا تھا۔ جب یہ سامان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ پروردگار عالم کے دربار میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، علی اور فاطمہ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما، اور جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے دشمنی کرے تو بھی ان سے دشمنی کر۔ بس بنت رسول اللہ دلہن بنی اور امام علی دولہا بن کر اپنے بھائی عقیل اور حضرت سلیمان فارسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تک آ گئے۔ جیسے ہی حضور پاک نے علی علیہ السلام کو دیکھا تو مسکرا کر سینے سے لگا لیا اور فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا اے میری بیٹی، مجھے اس دنیا میں اس سے محبوب کوئی نہیں جو میں نے تیرے لیے چنا، اور علی سے کہا اے علی، تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ اور پھر اللہ کے محبوب کے گھر سے امام علی علیہ السلام کی بارات چلی۔ اگلے دن ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ علی کی چھوٹی سی دعوت کروں، لیکن میرے دامن میں وہ چھوٹا سا جانور ہے جو میں قربان کر سکتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا اللہ قبول کرے گا۔ آپ نے علی علیہ السلام کو بلایا اور کہا بلال کمبر، جاؤ پورے مدینے کو کہو کہ آج علی کا ولیمہ ہے۔ حضور پاک نے گوشت پکایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے پورے مدینے کو تناول فرمایا۔ گوشت ویسا کا ویسا رہا اور پورا مدینہ علی علیہ السلام کی شادی کا کھانا کھا کر اپنے گھر کو روانہ ہو گیا۔ مولا علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ الزہرا کی شادی ایک ایسی شادی تھی جس کی خوشی زمین کے ساتھ ساتھ آسمانوں پر بھی منائی گئی۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے مدینے کا ولیمہ کیا تو آسمان پر تمام فرشتوں نے شادی کی خوشیاں منائیں۔ یہ ایک ایسا رشتہ اور ایسی شادی تھی جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے دنیا والوں کو دی۔ روایات میں ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے خوش مولا علی اور بی بی فاطمہ الزہرا کی شادی پر دکھائی دیے، اس سے پہلے کبھی اتنے خوش نہیں ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات کے سب سے عظیم مرد اور سب سے عظیم عورت کی یہ شادی مسلمانوں کے لیے بہت سی برکتیں لے کر آئی، جس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اور مولا علی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نیک صالح اولاد عطا کی جس کی خدمت رہتی دنیا تک اسلام کے لیے یاد رکھی جائے گی۔ آخر میں ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 40 اصول۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم